اللہ تبارک و تعالی نے منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے انسانوں کو دو روشنی عطا کی ہیں، اور وہ دونوں روشنیاں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لازم اور ملزوم ہیں کہ اگر ایک روشنی ہو اور دوسری نہ ہو تو انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، یا دوسری روشنی تو ہو لیکن پہلی روشنی نہ ہو تو بھی انسان منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا، یا دونوں ہی روشنیاں نہ ہوں تو بھی انسان کے لیے منزل مقصود تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ صرف ایک ہی صورت ہے کہ وہ دونوں روشنیاں کامل اور مکمل اگر انسان کے پاس ہوں گی، اب انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اور وہ دو روشنیاں کون سی ہیں؟ ایک روشنی کا تعلق انسان کی جسم و جان کے ساتھ ہے، اور ایک روشنی کا تعلق انسان کے عقیدہ اور ایمان کے ساتھ۔ جس روشنی کا تعلق انسان کی جسم و جان کے ساتھ ہے اس کو عقل انسانی کی روشنی کہتے ہیں، اور جس کا تعلق انسان کے عقیدہ اور ایمان کے ساتھ ہے اس کو وحی ربانی کی روشنی کہتے ہیں۔ تو گویا کہ عقل انسانی کی روشنی اور وحی ربانی کی روشنی یہ دونوں کامل اور مکمل انسان کے پاس ہوں، اب انسان منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ جیسا کہ دنیا کے اندر انسان کے جسم کی روشنی بھی مکمل ہو اور خارجی روشنی بھی مکمل ہو تو انسان اپنی مطلوب منزل تک پہنچ جائے گا، لیکن اگر انسان کی جسم کی روشنی یعنی آنکھ کی روشنی نہ ہو اور آفتاب کی روشنی ہو تو انسان کے لیے منزل تک کو پہنچنا دشوار، یا انسان کے پاس آنکھ کی روشنی تو ہو لیکن آفتاب کی خارجی روشنی نہ ہو تو بھی منزل تک پہنچنا دشوار، یا آنکھ کی روشنی بھی نہ ہو، آفتاب کی روشنی اور خارجی روشنی بھی نہ ہو تو بھی منزل تک پہنچنا انسان کے لیے دشوار۔ تو گویا کہ ایک ہی صورت میں انسان بغیر کسی لڑکھڑاہٹ کے سیدھا منزل پہ پہنچ سکتا ہے کہ انسان کی آنکھ کی روشنی بھی کامل ہو اور خارجی روشنی بھی مکمل ہو، اب انسان بغیر ٹھوکر کھائے منزل پر پہنچ جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی حیات کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے بھی دو روشنی رکھی ہیں، ایک انسان کی عقل کی روشنی ہے اور دوسری اللہ تبارک و تعالی کی وحی کی روشنی ہے۔ اس لیے کہ بہت سے ایسے مقامات انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ وہاں پر عقل کی روشنی فیل ہو جاتی ہے، عقل کی روشنی وہاں کام نہیں دیتی، تو وہاں اللہ تبارک و تعالی کی وحی کی روشنی انسان کو منزل تک پہنچاتی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام بھیجے ہیں کہ جو 3 طرح کے علوم لے کر آتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو 3 طرح کے علوم عطا کیے، ایک علم شریعت کا علم، دوسرا علم طریقت کا علم، اور تیسرا علم حقیقت کا علم۔ یہ 3 طرح کے علوم انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو عطا کیے جاتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ان تینوں کی تینوں علوم کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے تو سورۃ الفاتحہ کے بارے میں خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کریم کے علوم کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، کہ قرآن کریم کے اندر جو پوری تفصیلات اور تشریحات موجود ہیں وہ سب کا خلاصہ اور نچوڑ سورۃ الفاتحہ کے اندر بند ہے۔ اس لیے کہ پورے قرآن کریم میں کہیں علم شریعت کے علوم ہیں، کہیں علم طریقت کے علوم ہیں، کہیں علم حقیقت کے علوم ہیں، وہ سارے کے سارے علوم اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ میں بند کر دیے۔